کچھ لوگ ہیں جو مطلب لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور صحیح احادیث ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب اور تعبیر کچھ دوسرا کرتے ہیں. جیسے ایک حدیث ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرے میری والدہ کا اچانک وفات ہو گیا، تو میں جانتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو صدقہ کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، ان کی طرف سے صدقہ کرو. تو اس حدیث کو کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اس کا بیٹا صدقہ کر رہا ہے، نیک کام یہ کر رہا ہے، پھر اس کا ثواب اپنی ماں کو ٹرانسفر کر رہا ہے، ایصال کر رہا ہے. اسی طرح سے جو دوسری روایت ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله والی، کہ اس میں بھی صدقہ کا بات ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ جو چیز تمہارے پاس ہو لے کر آؤ، تو آپ نے اس پہ برکت کی دعا کی. تو ان دلائل سے وہ لوگوں کو جو ہے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کرتے تھے کھانے پہ، تو آج ہمارے یہاں جو فاتحہ ہوتا تو حرام کیسے ہے، وہ کیسے بدعت ہے. اور ایصال ثواب ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے کر رہا ہے تو یہ چیز بھی ثابت ہے، تو یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ تو شیخ اس پر تھوڑا آپ جواب دے دیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. دیکھیے، ایصال ثواب کی جائز اور حرام دو صورتیں ہیں. جائز صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا وہ صدقہ کا ذکر ہے کہ دعوت آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب ابن آدم انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. صرف تین چیزیں رہتی ہیں جو باقی رہتی ہیں. اس میں علم نافع ہے، صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو جن باتوں کا ثبوت ہے ان باتوں کے تعلق سے ہمیں کوئی انکار نہیں، اس لیے کہ ہم شریعت سے ثبوت ہی مانگتے ہیں. تو ان سے بھی ہم یہی ثبوت مانگیں گے کہ فاتحہ کا بھی آپ ثبوت دے دیجئے شریعت سے. جب اس کا ثبوت ہے تو فاتحہ کا بھی دے دیجئے. تو جن چیزوں کا ثبوت ہے اس میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کہ ہم جب صدقہ کرتے ہیں تو ہم اپنی جانب سے نہیں کرتے، ان کی جانب سے صدقہ کرتے ہیں. جی، یہ دوسری بات ہوئی. تو ہم ان کے نام سے ہی صدقہ کرتے ہیں، ان کی جانب سے، ان کے نام سے، صرف پیسے ہمارے ہوتے ہیں. تو صدقے کا ثبوت مل جاتا ہے. وہیں پہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد. کوئی کسی کی جانب سے نماز نہیں پڑھے گا، کوئی کسی کی جانب سے روزہ نہیں رکھے گا. اب یہاں پہ آ جائیے، تو یہ عبادت ہے، یعنی نماز آپ پڑھتے ہیں تو اپنی جانب سے آپ کی نماز رکھتی ہے، روزہ رکھتے ہیں تو اپنی جانب سے آپ کا روزہ ہے. کچھ خاص حالات میں روزے کو الگ کیا گیا ہے. اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے پر واجب روزے ہیں، تو پھر اس کی ایک دلیل موجود ہے، تو دلیل کی بنیاد پہ اس کو ہم الگ کرتے ہیں. اب تلاوت کا معاملہ آتا ہے تو تلاوت جو شخص کرتا ہے کیا وہ اپنی جانب سے کرتا ہے یا دوسرے کی جانب سے؟ اگر اپنی جانب سے کرتا ہے تو صدقے کی مثال دینا غلط ہے، اور دوسرے کی طرف سے تلاوت کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. تو تلاوت اور عبادت انسان کی اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے. کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے عبادت نہیں کر سکتا ہے. تو اب تلاوت جو کرتا ہے وہ خود اپنے لیے کرتا ہے. جب اپنے لیے کرتا ہے تو پھر اس کو ٹرانسفر کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور اگر دوسرے کی طرف سے کرتا ہے تو دوسرے کی طرف سے کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. تو دونوں صورتوں میں اس کی تلاوت کا جو معاملہ آتا ہے، قرآن خوانی کا جو معاملہ آتا ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. ایصال ثواب کے اندر جن چیزوں کا ثبوت ملتا ہے صرف انہی چیزوں کو کیا جاتا ہے. حج، عمرہ، صدقہ، مسجد بنانا اور کنواں ڈالنا، یہ سارے کی سارے اعتبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر اور دوسری احادیث کے اندر ثابت ہے. اب جن صحابی نے جو کیا وہ شریعت کے مطابق صحیح تھا، انہوں نے کیا تو صحابی نے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باقی رکھا. اگر تلاوت قرآن بھی دوسرے کی طرف سے کر سکتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے کہ دیکھو بھائی صدقہ بھی ہے، یہ تلاوت بھی کر سکتے. اب جن چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلایا ہے اور بتلا سکتے تھے، تو اس کا مطلب دو ہی ہو سکتا ہے. یا تو ہم کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طور پہ نہیں پہنچایا، اور یہ بہت بڑا الزام ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ. اور دوسری چیز یہ کہ یا وہ چیز صحیح نہیں تھی. ہم دوسری چیز کو زیادہ قبول کریں گے اس لیے کہ وہ چیز صحیح ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے. یا صحابہ کرام میں سے جیسے ایک صحابی کو صدقے کی سوجی، ان کے ذہن میں صدقے کی بات آئی
تو انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا. دوسرے کوئی صحابی ہوتے وہ آتے اور کہتے اے اللہ کے رسول میرے فلاں قریبی انتقال کر چکے ہیں, میں قرآن پڑھ کے ان کو بخشنا چاہتا ہوں. کہتے اس لیے کہ وہ بھی ایک طریقہ تھا. اگر طریقہ آپ سمجھ رہے ہیں تو صحابہ کرام کے ذہن میں آپ سے پہلے آتا, اس لیے کہ خیر کے چیزوں کو وہ آپ سے کہیں زیادہ تلاش کرتے تھے. تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی, اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے تھے کہ عبادات کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں, خاص طور پہ تلاوت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, اس طرح کی عبادتوں کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں. مالی عبادتوں کا معاملہ الگ ہے, نماز کا حج کا معاملہ ثابت ہے. اگر حج کا معاملہ بھی ثابت نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ حج بھی نہیں کر سکتے, لیکن ثابت ہے کہتے ہیں کا ثابت ہے ہم کہتے ہیں. جو چیز ثابت ہے اسی کو ہم کہتے ہیں, جو ثابت نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایصال کا وہ طریقہ درست نہیں ہے, شریعت کے اندر جائز. اس لیے کہ شریعت میں ہم کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے. یہی اضافہ منعقد جیسا ہے کہ کوئی نئی چیز دینا, کچھ ایڈ کرنا, کچھ اضافہ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ مردود ہے تو ہم اس کو نہیں لے سکتے.